مقصد پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں اس حوالے سے حقائق رکھنے ہیں اور آئندہ کا جو ہمارا لائے عمل ہوگا انشاءاللہ اس پہ ہم جو ہم عمل کریں گے اور جو اقدامات اٹھائیں گے اس حوالے سے آپ سے بڑی مختصر سی باتیں کرنی ہیں. سب سے پہلے مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اور وہ یہ کہ جو ہمارے تمام تحفظات تھے کہ یہ پارٹی کا الیکشن نہیں ہونے جا رہا, یہ محض ایک سلیکشن ہے اور وہ آج ثابت ہو گیا. دنیا کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ یہ نام دیا گیا الیکشن کا جبکہ نہ ووٹر لسٹ تھی, نہ ورکرز کو موقع دیا گیا کہ وہ کاغذات نامزدگی جمع کراتے اور پھر اس کی اسکروٹنی ہوتی اور پھر اس کے بعد ووٹنگ ہوتی. یہ تمام عمل اس جو آج جو کچھ ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا آئین ہے جس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہوئی, لیکن اس سے بڑھ کر یہ پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی. وہ کیسے؟ پاکستان کا آئین یہ گارنٹی کرتا ہے کہ ہر شہری جو پاکستان کا ہے وہ اپنی فری ول آزاد اس کے ساتھ کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ بن سکتا ہے اور اس سیاسی جماعت کی جو سیاست ہے اور ڈیموکریسی جو ہے اس کے اندر جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے اس کا حصہ بن سکتا ہے. تو یہ ہمارے جو بنیادی فنڈامنٹل رائٹس ہیں یہ وہ انفرنج ہوئے ہیں, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کو پامال کیا گیا. تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. دوسرا یہ کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا اپنا آئین ہے یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے. الیکشن ایکٹ 2017 کا اس کے بھی شکوں کی خلاف ورزی ہے اور اس الیکشن میں ایک بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم میں اچانک نمودار ہوئے ہیں چند وکلا کی شکل میں, انہوں نے آج یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں ان کی حیثیت کو چیلنج کیا گیا, ان کی حیثیت کو پامال کیا گیا اور یہ چیز جو ہے یہ بالکل ناقابل قبول ہے. کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کا جو فاؤنڈنگ ممبر ہوں, ہم نے ایک آئین تشکیل دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کا 1997 میں. اوریجنل آئین جو تھا اس میں بھی کمیٹی میں تھا, حامد خان صاحب تھے, اس میں معراج محمد خان مرحوم تھے, اس میں فوزیہ قصوری تھی, اس میں سعید اللہ نیازی جو عمران خان کے فرسٹ کزن ہے اور جو فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی پنجاب کے, وہ بھی تھے. ہم نے اس آئین میں اس چیز پہ دھیان دیا تھا کہ یہ ایک جمہوری جماعت ہوگی اور جمہوریت کے جو اصول ہیں وہ سب سے پہلے خود اپنائیں گے. اس آئین میں 2 ٹرمز 3 سال کی چیئرمین کے لیے مختص کی گئی تھی کہ وہ الیکٹڈ 2 ٹرمز کے لیے ہوں گے. اس کے بعد وہ بار ڈبار ہو جائیں گے پارٹی کے چیئرمین بننے سے. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف شخصی تسلط سے آزاد ہو. پاکستان تحریک انصاف ایک ایسی سیاست پاکستان میں انٹروڈیوس کرائے کہ جس کے ذریعے لیڈرشپ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر اس کا فیصلہ کریں, نہ کہ کچھ بند کمروں میں چند لوگ بیٹھ کے یا چند وکیل بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ پارٹی کی قیادت کون ہو, اس کی قیادت کون کرے گا. آج جو کچھ ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک فراڈ اور فارس ہوا ہے, ایک ناٹک ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ. بائی دا وے پاکستان تحریک انصاف کے آئین میں کوئی کیئر ٹیکر کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ یہ ایک معاملہ ہے جس کو محدود عرصے کے لیے اس کو کیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کی ایک لمبی تاریخ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو پہلے جس میں ورکرز نے بھرپور شرکت کی وہ 2013 کے الیکشنز تھے. اس میں 1 سال لگا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی. اس کے بعد ورکرز میں شعور تھا, ورکرز کا پریشر تھا, جس کی وجہ سے
ایک الیکشن ٹرائیبیونل بنا جسٹس وجی کے نیچے، جس نے اس الیکشنز کو مسترد کیا اور اس میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی کی نشاندہی کی، کرپشن کی نشاندہی کی. لیکن افسوس اگر اس وقت پارٹی کے چیئرمین جسٹس وجی کی وہ سفارشات مان لیتے تو یہ ایک سیاسی جماعت ادارہ بن جاتی. یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں. بجائے اس کے کہ وہ تجاویز مانی جاتی ہے، انہوں نے جسٹس وجی کو ہی پی ٹی آئی سے فارغ کر دیا. اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنا، پھر لوگوں ورکرز کو ایک لالی پاپ دیا گیا کہ ہم اب شفاف الیکشن کرائیں گے. اس کے لیے جو اس وقت کا الیکشن ترتیب دینا شروع کیے تو پھر ایک خوف کی لہر دوڑی اور ان پریشر ڈالا گیا کہ نہیں، اس طرح ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا پی ٹی آئی کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑا. اور اس کے بعد جو عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ کووڈ کے زمانے میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے 1 سال مانگا کہ آپ ہمیں 1 سال دیجیے کہ ہم اس ٹائم میں یہ ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرا سکتے. انہوں نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی. اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تفصیلی فیصلہ دیا 17 صفحوں کا، اس میں ان تمام کوتاہیوں کی نشاندہی کی. اور یہ بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایسے وکلاء جن میں بڑے نامور وکلاء ہیں جو مجھے اور آپ کو صبح شام درس دیتے ہیں آئین کے بارے میں، قانون کے بارے میں، فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں، جو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین جمہوریت اور قانون کی کیا اہمیت ہے، آج وہ اس فارس اور اس فراڈ کا چہرہ بنے. یعنی ایک بہت بڑی افسوسناک پہلو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے کر دیا ہے اس فارس کا حصہ بن کے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف آج نہیں، پہلے بھی ہائی جیک ہوئی تھی. پہلے اجرتی سیاستداروں نے اس کو ہائی جیک کیا اور کچھ پارٹی کے کنگلے تھے، وہ کنگلے جو تھے آج ارب پتی ہیں، انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا. ترتیب دینا شروع کیے تو پھر ایک خوف کی لہر دوڑی اور ان پریشر ڈالا گیا کہ نہیں، اس طرح ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، جس کی وجہ سے پورا کا پورا پی ٹی آئی کا جو الیکشن کمیشن ہے اس کو استعفیٰ دینا پڑا. اور اس کے بعد جو عمل ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ یہ جو تازہ ترین انٹرا پارٹی الیکشن ہے یہ آج کا معاملہ نہیں ہے. یہ کووڈ کے زمانے میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن سے 1 سال مانگا کہ آپ ہمیں 1 سال دیجیے کہ ہم اس ٹائم میں یہ ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کرا سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں کرا سکتے. انہوں نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی. اسی لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو تفصیلی فیصلہ دیا 17 صفحوں کا، اس میں ان تمام کوتاہیوں کی نشاندہی کی. اور یہ بڑا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آج پاکستان کی تاریخ میں ایسے وکلاء جن میں بڑے نامور وکلاء ہیں جو مجھے اور آپ کو صبح شام درس دیتے ہیں آئین کے بارے میں، قانون کے بارے میں، فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں، جو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین جمہوریت اور قانون کی کیا اہمیت ہے، آج وہ اس فارس اور اس فراڈ کا چہرہ بنے. یعنی ایک بہت بڑی افسوسناک پہلو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں میرے نزدیک انہوں نے اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو ہمیشہ کے لیے ڈسٹروائے کر دیا ہے اس فارس کا حصہ بن کے. دیکھیے پاکستان تحریک انصاف آج نہیں، پہلے بھی ہائی جیک ہوئی تھی. پہلے اجرتی سیاستداروں نے اس کو ہائی جیک کیا اور کچھ پارٹی کے کنگلے تھے، وہ کنگلے جو تھے آج ارب پتی ہیں، انہوں نے اس کو ہائی جیک کیا. الیکشن کرا لیں، یہ ری سائیکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ہے. اس سے نئی قیادت سامنے نہیں آئے گی. یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ ہمارے معاشی مسائل کا حل نہیں ہے، یہ ہمارے جو سیاسی مسائل کا حل نہیں ہے. پاکستان کو مزید مشکلات میں یہ لے کے جائیں گے کیونکہ ان کی سیاست جو ہے، جیسے میں نے کہا، سیاسی جماعتیں افراد اور خاندانوں کے قبضے میں ہے اور وہ ایک سیڑھی ہے اقتدار کے لیے. اب پاکستان تحریک انصاف میں ہم کیوں اتنا اس پہ ریاکٹ کر رہے ہیں اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وجود ہی نفی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم وہ روایتی سیاست کے طریقہ کار استعمال کریں. پاکستان تحریک انصاف کا وجود اسی واسطے ہوا تھا کہ پاکستان میں ہم ایک نئی سیاست انٹروڈیوس کریں گے جو خاندانوں اور مورثی سیاست، نہ صرف مورثی بلکہ اس میں بادشاہت نہیں ہوگی. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی جن کو انہوں نے نامنیٹ کیا کم از کم ان کی فیملی کے نہیں تھے، لیکن فیملی کے چیئرمین کو یہ حق کس نے دیا کہ وہ نامنیٹ کرے؟
یہ خود جمہوریت کی نفی ہے. وہ تو انفلوئنس کر رہے ہیں, وہ تو فیصلے کر رہے ہیں. یہ حق ورکر کو دینا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کا ورکر فیصلہ کرتا ہے کہ کون شخص اس پارٹی سے وفادار ہے, وہ صلاحیت رکھتا ہے, وہ اس کے اندر وہ اہلیت ہے کہ وہ پارٹی کو لیڈ کر کے مختلف لیولز پہ, یعنی پروونشل لیول پہ. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس یہ جو ناٹک ہوا ہے اس میں الیکٹرل کالج ہی نہیں ہے.